بسم الله الرحمن الرحيم. آیت نمبر 132. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ووصى بها إبراهيم بنيه، اور اسی دین کی وصیت کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو، وَيَعْقُوبُ، اور یعقوب نے بھی. اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت اور دین کے بارے میں یہ بتایا گیا تھا کہ وہ دین اسلام تھا، اور اس آیت میں بتا رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو بھی اسی دین اسلام کی وصیت کی تھی، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو اسی دین اسلام کی وصیت کی تھی. ابراہیم علیہ السلام کی جو دعائیں ہم نے پیچھے پڑھی ہیں، وہاں ہم نے پڑھا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹوں کی دنیا بہتر ہونے کے لیے بھی دعا کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اپنے بچوں کی دنیا بہتر کرنے کے لیے بھی سوچنا چاہیے. جو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں کیا رکھا ہے اور اپنے بچوں کو بے یار و مددگار چھوڑ کر جاتے ہیں، یہ بھی کوئی بہتر طریقہ نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم بھی ہے کہ اگر اپنے بچوں کو اچھے حال میں چھوڑ کر جاؤ، یہ بہتر ہے اس سے کہ تم اسے برے حال میں چھوڑ کر جاؤ. ابراہیم علیہ السلام نے بھی دعا کی کہ میرے بچوں کو وارزق اہلہ من الثمرات، میرے بچوں کو جہاں وہ رہ رہے ہیں اس جگہ کو شہر بنا دیں. شہر میں انسان کی زندگی زیادہ بہتر ہوتی ہے، زیادہ انسیت انسان کو ہوتی ہے، زیادہ سہولیات ہوتی ہے. پھر کہا کہ جس شہر میں وہ رہ رہے ہیں اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا دے. امن یہ بھی انسانی زندگی کے لیے، سکون کے لیے ایک اچھی چیز ہے اور ضروری چیز ہے. پھر کہا وارزق اہلہ من الثمرات، انہیں ہر قسم کی پھل دے دیں اور ہر قسم کی جو ایجادات ہیں، جو چیزیں ہیں، وہ انہیں نوازو. تو معیشت کی بہتری کی دعا کی. انسان کو اپنے اولاد کی معیشت کی بہتری کے لیے بھی غور کرنا چاہیے، فکر کرنا چاہیے، بھاگ دوڑ کرنی چاہیے. تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے. اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے صرف دنیا کی فکر نہیں کی، دین کی فکر کی، اور زیادہ ترجیح دین کو ہی دی. تو ہمیں قرآن یہی تعلیم دیتا ہے کہ بچوں کی دنیا کی بھی فکر کر لو، لیکن اصل ہے دین. دین پر کوئی حرف نہیں آنا چاہیے. اس کا اندازہ اسی سے ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام دعا بھی کر رہے ہیں، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ. جہاں اپنے اولاد کی بہتر معیشت کے لیے دعا کی ہے، بہتر زندگی کے لیے دعا کی ہے، وہیں پر یہ دعا بھی کی ہے کہ میری اولاد کو امت مسلمہ بنا، ایسی امت بنا جو تیری فرمان بردار ہو. اور پھر موت کے وقت وصیت بھی کی ہے، تو وہ آخرت کو ملحوظ رکھ کر وصیت کی ہے کہ ووصى بها ابراہیم بنیہ. یہ نہیں کہ دنیا کے اعتبار سے یہ طریقے اختیار کر لو تو دنیا تمہاری بہتر ہو جائے گی، نہیں، بلکہ وصیت کی کہ دینی اسلام پر قائم رہنا. ووصى بها ابراہیم بنیہ، اسی دینی اسلام کی وصیت کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو کہ دینی اسلام پر قائم رہنا. تو ترجیح آخرت کو ہونی چاہیے، اور اپنے اولاد کی تربیت دین اور اچھے
اس پر ہونی چاہیے، اچھی بنیادوں پر ہونی چاہیے، دینداری کی تربیت ہونی چاہیے، تعلیم و تربیت ہونی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا کی بہتری بھی ہونی چاہیے، اور دنیا کی بہتری بھی دینی اصول کو سامنے رکھ کر ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ دنیا کی بہتری ایسی ہو کہ جہاں پر دینی اصول کو انسان پامال کر لے۔ تو بہرحال وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ۔ تو آج کل ہمارے معاشرے کا ایک المیہ یہ ہے کہ ہم اپنے اولاد کی صرف دنیا بہتر کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ دنیا بھی بہتر کرو، ہم کہتے ہیں دنیا ہی بہتر ہو۔ یہ فرق ہے، دنیا بھی بہتر ہو اور آخرت بھی بہتر ہو۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ لیکن صرف دنیا ہی بہتر ہو، یہ غلط نظریہ ہے کہ دنیاوی اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے دنیا بہتر کرنے کے لیے قدم قدم پر ہم شرعی احکامات کو پامال کرتے ہیں۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ شریعت اور آخرت مقدم ہو اور دنیا ثانوی حیثیت ہو۔ ایک مسلمان کا یہی نظریہ ہونا چاہیے۔ وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ۔ اسی دین اسلام کی وصیت کی ابراہیم نے بنیہ اپنے بیٹوں کو، ویعقوب اور یعقوب نے بھی، اور یہ کہا کہ یا بنیہ، اے میرے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے دین کو چن لیا ہے، یعنی اس دین کو، دین اسلام کو تمہارے لیے منتخب کیا ہے، چن لیا ہے۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، لہٰذا تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو، مسلمان۔ تمہیں موت اسلام کی حالت میں ہی آنی چاہیے، تمہیں موت اس حالت میں آنی چاہیے کہ تم مسلمان۔ تو یہاں دیکھیں، اس کا مطلب یہی ہے کہ دین اسلام صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین نہیں ہے، بلکہ دین اسلام روز اول سے، انسانیت کے آغاز جب سے انسانیت دنیا میں آئی ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی وجود سے انسانیت، اس وقت سے ہی دین اسلام کا وجود ہے۔ تو دین اسلام صرف 14 صدیاں پرانا نہیں ہے، 14 صدیاں قدیم نہیں ہے، بلکہ اس کی تاریخ انسانیت کی، جب سے انسانیت کا آغاز ہوا ہے تب سے دین اسلام کا آغاز ہوا ہے، کیونکہ ہر نبی کی دعوت یہی تھی، ہر رسول نے یہی دعوت دی ہے۔ تو بہرحال انہوں نے یہی کہا کہ اس دین اسلام کو اللہ نے تمہارے لیے چن لیا ہے۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہیں موت صرف اس حالت میں آنی چاہیے کہ تم مسلمان۔ پھر اگلی آیت میں یہود پر تردید کی ہے کہ یہود یہ کہا کرتے تھے کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو جمع کر کے جو وصیت کی تھی وہ یہی تھی کہ تم یہودیت پر قائم رہنا۔ یہودیت سے ان کی مراد وہ یہودیت تھی جس پہ تحریف کر کے انہوں نے اس کا نقشہ ہی بگاڑ دیا تھا، ورنہ اصل یہودیت جو یعقوب علیہ السلام اور ان کے بعد ان کے بیٹے لے کر آئے ہیں، جو انبیاء کرام بنی اسرائیل لے کر آئے ہیں، وہ یہودیت تو وہی ہے جو دین اسلام، اس میں توحید کی بات ہے، اس میں رسالت کی بات ہے، اس میں آخرت کی بات ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعبیر، تو دین اسلام ہی ہے۔ تو بہرحال وہ جو بگڑا ہوا نقشہ تھا یہودیت کا، وہ کہتے تھے کہ یہی جو بگڑا ہوا نقشہ ہے یہی ابراہیم علیہ السلام دے کر گئے ہیں، اور یہی انبیاء بنی اسرائیل اسی کی دعوت دیا کرتے تھے، اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اسی کی وصیت کی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارے پاس دلیل کیا ہے اس بات کی کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اسی یہودیت کی وصیت کی تھی جس یہودیت پر تم قائم ہو؟ کیا تم اس وقت موجود تھے جب حضرت یعقوب علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو رہے؟ بات تو اس طرح کر رہے ہو جیسا کہ اس وقت تم موجود تھے۔ تمہارے پاس کوئی مضبوط ذریعہ نہیں ہے، کوئی مضبوط دلیل نہیں ہے جس سے تم یہ ثابت کر سکو کہ یعقوب علیہ السلام نے موت کے وقت یہ وصیت کی۔ ہمیں تو پتہ ہے، ہم تو دیکھ رہے تھے، ہمارے سامنے تھا وہ۔ ہم کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم موجود تھے اس وقت جب یعقوب علیہ السلام کو موت نے آ لیا؟ اس وقت تم موجود تھے؟ نہیں تھے، تم ہرگز موجود نہیں تھے، لہذا تمہارے پاس اپنے اس دعوے پر کوئی دلیل نہیں، بلکہ صرف تمہاری
کہی ہوئی باتیں، تمہاری خواہشات۔ اس وقت تو یعقوب علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ اذ قال لبنی، جب یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا، 12 بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کے، ان میں سے ایک نبی ہے حضرت یوسف علیہ السلام، اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو ہی بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، اور تقریباً سارے انبیاء بنی اسرائیل میں ہی آئے ہیں۔ سارے انبیاء بنی اسرائیل میں، مفسرین لکھتے ہیں کہ صرف 10 انبیاء ہیں جو بنی اسرائیل کے علاوہ میں، باقی سارے بنی اسرائیل۔ حضرت آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، شیس علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اور اسحاق علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کل 11 تعداد بنتی ہیں، یہ بنی اسرائیل کے علاوہ ہے، اور باقی سارے انبیاء کرام علیہ السلام یہ بنی اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ تو یہی تھی جس کا پیچھے تذکرہ آ رہا تھا کہ اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، میری وہ نعمت تو یاد کرو کہ پورے جہاں پر تمہیں فضیلت دی تھی، انبیاء صرف تم میں سے ہی آئے، لاکھوں انبیاء تم میں سے ہی آئے، یہ کوئی کم فضیلت تو نہیں تھی، لیکن انہوں نے پھر ناشکری کی، اس پر کوئی شکر ادا نہیں کیا۔ تو بہرحال اذ قال لبنی، اس وقت جب یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا، ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس چیز کی عبادت کرو گے؟ قالوا، بیٹوں نے کہا، نعبد الہک، ہم عبادت کریں گے، اے ابا جان ہم عبادت کریں گے، الہک، آپ کے معبود کی، جس کی آپ عبادت کرتے ہیں اس کی ہم بھی عبادت کریں گے، وَإِلَٰهَ آبَائِكَ، اور آپ کے آباء و اجداد یعنی ابراہیم کے معبود کی، وَإِسْمَاعِيلَ، اور اسماعیل کے معبود کی، وَإِسْحَاقَ، اور اسحاق کے معبود کی، اور وہ معبود کیا تھا؟ الٰہًا واحدًا، تنہا اور یکتا معبود، ایک اللہ، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی ایک معبود اور اسی ایک اللہ ہی کی اطاعت کرنے والے ہوں گے، اسی کی فرمان برداری کرنے والے ہوں گے۔ یعقوب علیہ السلام نے تو اس بات کی وصیت کی تھی اور اس بات کا وعدہ اپنے بیٹوں سے لیا تھا کہ وہ تابع ہوں گے، وہ مسلمان ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے ہوں گے، ایک الہ کو ماننے والے ہوں گے۔ انہوں نے تو یہ دین اسلام کی وصیت کی تھی، جبکہ تم دعویٰ کرتے ہو کہ تمہارے یہودیت کی جو بگڑی ہوئی شکل ہے، جو منحرف صورت ہے، اس کی گویا کہ وصیت کی تھی، اور اس دعوے پر تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں۔ ہم کہہ دیتے ہیں کہ بھئی اس وقت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو دین اسلام کی وصیت، خلاصہ کلام یہی ہوا کہ دین ابراہیمی یہی ہے جو دین اسلام ہے ہمارے پاس موجود، تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا دین یہی ہے جو ہمارے پاس موجود، شریعت میں فرق ہے، جزئیات میں فرق ہے، اصول وہی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ہی ہے۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام 1400 سال پہلے آئے ہیں، ہندو مت 3000 سال یا کئی ہزار سال پہلے کا ہے، تم بعد میں آئے ہو، پھر بھائی ان کا یہ کہنا ہی غلط ہے۔ اسلام پہلے دن سے، جس دن سے دنیا میں انسان کا وجود ہوا، اسی دن سے اسلام کا وجود ہوا۔ اللہ تعالیٰ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، برحمتک۔